آج ہم حقائق جہاں چند حیران کن معلومات سے کچھ چونکا دینے والی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سامع نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ جی، مقصد صرف ان کو جاننا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان سے دنیا کے بارے میں کیا غیر متوقع چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، کچھ ایسی چیزیں جن پر شاید ہم عام طور پر غور نہیں کرتے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ شہد کے بارے میں ہے۔ یہ تو شاید سنا ہو کہ یہ خراب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ کافی مشہور ہے۔ ہزاروں سال پرانا شہد جو مصر کے مقبروں سے ملا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ دراصل قدرتی کیمسٹری کا ایک شاہکار ہے۔ شہد میں پانی بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ساتھ میں مکھیوں کا ایک خاص انزائم جی گلوکوز آکسیڈیز کہتے ہیں، یہ سب مل کر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ بیکٹیریا وغیرہ اس میں پنپ لی نہیں سکتے۔ کمال ہے، یعنی قدرت کا اپنا پرزرویٹو۔ بالکل، ایک بہترین قدرتی پرزرویٹو۔ اچھا، اب ذرا انسانی تاریخ کی طرف آئیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، دنیا کی جو قدیم ترین یونیورسٹی ہے جو مسلسل چل رہی ہے، القروین، وہ مراکش میں ہے۔ جی ہاں، فاس شہر میں۔ اور اسے 9ویں صدی میں خاتون فاطمہ الفہری نے قائم کیا تھا۔ مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید یورپ میں ہوگی کوئی ایسی یونیورسٹی۔ ہاں، یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن یہ حقیقت تاریخ کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نہ صرف اسلامی دنیا میں علم کی اہمیت دکھاتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ تاریخ میں خواتین کا کردار کتنا مرکزی رہا ہے، بھلے ہی اسے وہ ریکگنیشن نہ ملی ہو۔ بالکل، یہ عام تصورات کو چیلنج کرتا ہے نا؟ یقیناً۔ اچھا جی، اب آتے ہیں انسانی جسم پر۔ یہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں۔ ہمارا دل جی، ایک چھوٹا سا عضو ہے، جی، لیکن دن میں تقریباً 1,00,000 بار دھڑکتا ہے۔ 1,00,000؟ 1,00,000 بار روزانہ۔ آپ اس کی توانائی کا اندازہ کریں ذرا۔ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ ہمارے جسم کی مسلسل کام کرنے کی صلاحیت، اس کی ایفیشنسی کی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ بالکل، ایک مستقل پیچیدہ نظام جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب جسم سے ہٹ کر معاشرے کی ایک عام فہمی یا شاید غلط فہمی زبان کے بارے میں۔ اچھا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کے لحاظ سے تو نہیں۔ چینی زبان یعنی مینڈرن بولنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ اوہ! اس کی وجہ تو ظاہر ہے، چین کی آبادی ہے۔ ہاں، آبادی۔ لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ مادری زبان والے اور سب سے زیادہ عالمی سطح پر استعمال ہونے والی زبان میں فرق ہے۔ اچھا، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، عالمی رابطے، سائنس، بزنس میں انگریزی کا اثر بہت زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ بولی جانے والی کا مطلب ہمیشہ سب سے زیادہ با اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑی اہم وضاحت ہے، شکریہ۔ جی، اور آخری نقطہ ہمیں واپس قدرتی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ اونٹ، صحرا کا جہاز۔ بالکل، اس کی آنکھوں میں ریت سے بچنے کے لیے 3 پلکیں ہوتی ہیں۔ 3؟ جی ہاں، 3۔ یہ جانوروں کی اپنے ماحول سے مطابقت یعنی ایڈاپٹیشن کی ایک شاندار مثال ہے۔ تیسری پل کا کیا کام ہے؟ وہ شفاف ہوتی ہے، نکٹیٹنگ ممبرین کہتے ہیں، ایک قدرتی گوگلز کی طرح۔ اچھا۔ ریت کے طوفان میں بھی اونٹ اس کی مدد سے دیکھ سکتا ہے اور آنکھ بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ صحرا میں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمال کی ایڈپٹیشنز ہیں قدرت میں۔ جی بالکل۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جو دکھاتی ہیں کہ دنیا کیسی حیرت انگیز معلومات سے بھری پڑی ہے۔ عام نظر آنے والی چیزوں میں بھی گہرائی ہے۔ بالکل، یہ سب نکات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جاننے اور دریافت کرنے کو ہمیشہ کچھ نیا ہے، اور یہ کہ ہمیں چیزوں کو صرف سطح پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کے پیچھے چھپے عوامل، ان کے معنی، تجسس بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، کیوریوسٹی۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سننے والوں کے لیے بھی شاید سوچنے کی بات ہو۔ جی؟ کہ کیا کوئی ایسی عام فہم بات ہے جسے سب درست مانتے ہیں، لیکن شاید اس کی حقیقت کچھ اور ہو؟ اپنے ارد گرد کی معلومات پر سوال اٹھانا، ان کی تہ تک جانا۔ یہ ایک دلچسپ ذہنی مشق ہے، اور ضروری بھی۔